أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 349 ہے، 349 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَاعْبُدُوا، اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور شریک نہ ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ، احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ بھی، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی، والصاحب بالجنب، اور ہم نشین کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، جو اترانے والا، فخر کرنے والا ہو. ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ اور رشتہ دار اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 5 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات، اللہ کی عبادت کرو. دوسری بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تیسری بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھی بات، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص اور راہگیر اور اپنے غلاموں باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پانچویں بات، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا سبق دیا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. پوری کائنات کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا ہم کو اور جو رزق ہم کو دے رہا ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. سورہ فاتحہ میں یہ درس دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. توحید میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور توحید میں یہ بھی داخل ہے کہ جو چیز مانگی جائے یہ اللہ سے مانگی جائے. اولاد اللہ سے مانگی جائے، صحت اللہ سے مانگی جائے، عزت اللہ سے مانگی جائے، نجات اللہ سے مانگی جائے، سلامتی اللہ سے مانگی جائے، کامیابی اللہ سے مانگی جائے، قوت اللہ سے مانگی جائے، عزت اللہ سے مانگی جائے. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور کامیابیاں اللہ سے مانگی جائیں. اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مانگنا، یہی ہے وہ سبق جو قرآن مجید کی اس آیت کے پہلے حصے میں دیا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو.
وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. جس اللہ کا تم سجدہ کرتے ہو وہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کا مت کرو. جس طرح تم اللہ سے مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، کسی اور کے سامنے جا کر اللہ کی طرح کسی اور سے اولاد مت مانگو. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. جس کو اللہ دولت دے اس کو کوئی غریب نہیں بنا سکتا، اور جس کو اللہ روک دے، غریب اور مفلس بنا دے، اس کو کوئی مالدار بنا نہیں سکتا. جس کو اللہ کامیابی دے اس کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا، اور جس کو اللہ ناکام بنا دے اس کو کوئی کامیاب بنا نہیں سکتا. سب سے پہلا سبق یہ دیا گیا. دوسرا سبق دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. دنیا میں جو تم آئے ہو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے آئے ہو، اور ظاہری شکل میں اسباب کی اس دنیا میں تم ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہو. اس کا خیال رکھو. جوانی، بھرپور جوانی، اور جوانی کی طاقت، اور جوانی میں ملی ہوئی مال و دولت، اور جوانی میں ملی ہوئی بیوی اور بچے، ان کی تائید میں، ان کی حمایت میں اپنے ماں باپ کو حقیر مت کرو، ان کا تمسخر مت کرو، ان کو حقیر مت جانو. زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھو، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یاد رکھو ماں وہ ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے. فرما برداری کی، ان کے ساتھ احسان کیا، ان کی خدمت کی، ان کے جائز مقاصد کو پورا کیا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا، جنت میں جا سکو گے. اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اس کو بھی راضی رکھو. باپ کو بھی، ماں اور باپ دونوں کی قدر کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا. اور تیسری چیز بتائی وہ بھی ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رشتہ داروں کے پاس جانا آنا، کچھ تحفے تحائف دینا اور لینا، محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کی خیر خبر لینا. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے رشتوں کو توڑ لیا. آج کتنے لوگ ہیں جو رشتوں کو توڑے ہوئے زندگی بسر کریں. توبہ کرنی چاہیے اللہ کے دربار میں. اور پھر اس کے بعد فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں اتنے قریب رہیں گے. اللہ کے رسول نے ان دو انگلیوں کو اس طرح بتایا اور دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے سروں پر شفقت کے ہاتھ پھیرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسح راس الیتیم واطعم المسکین، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. اسی لیے وہ آگے فرما والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. جو لوگ بھوکے ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، تم تو کھا رہے ہو اور پی رہے ہو، لیکن تمہارے اپنے کھانے کے ساتھ تمہیں ان غریبوں کی غربت اور مسکینوں کی مسکینی کا خیال ہونی چاہیے اور ان کو بھی کھلانا چاہیے. سرکار نے فرمایا واطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ. والجار ذی القربى، اور اپنے جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھو. ایک تو یہ کہ وہ پڑوسی ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ دار ہیں. بہت زیادہ حق ہے، وہ رشتہ دار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ان کے 3 حق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجار الجنب، اجنبی جو پڑوسی ہے اس کا بھی لحاظ رکھو. یہ مت سمجھو کہ یہ پڑوسی میرا کچھ رکھتا نہیں، میری برادری کا نہیں، میں جو زبان بولتا ہوں اس زبان کا نہیں، میرے علاقے کا نہیں، میرے مذہب اور مسلک کا نہیں. ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھو اور انسانیت کی بنیاد پر ان پڑوسیوں کے ساتھ جو اجنبی ہیں اچھا برتاؤ کرو. وہ صاحب بالجنب، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پاس میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ 8-10 گھنٹے کی جرنی ہوتی ہے، وہ ہمارے بازو بیٹھتا ہے. فلائٹ میں ہم بیٹھتے ہیں، بعض مرتبہ 3-4 گھنٹے کا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہم ساتھ میں بیٹھتے ہیں. قرآن مجید نے کیا پیاری تعلیم دی کہ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. وابن السبیل، اور جو پریشان حال مسافر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. وما ملکت ایمانکم، تمہاری باندیاں، تمہارے غلام، تمہارے نوکر، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ کہیں تمہارے اندر مال اور دولت کی وجہ سے گھمنڈ نہ آ جائے، شیخی بازی کی کوئی کیفیت تمہارے اندر نہ آ جائے. اس لیے یاد رکھو کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فقیرا فخورا، وہ شخص جو شیخی بازی کرتا ہے، بڑائی مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اتراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی اختیار کرو،
انکساری اختیار کرو، اور یاد رکھو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو غرور کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ